اے کوئی دین ہے، کوئی مذاق نہیں؟ جڑا مرضی اٹھے آ بھی بات دین ہے، آ بھی بات نہ مجھ دا دودھ چونے او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا دودھ پھر بھی خالص۔ تو ہی تے اس طرح جے پاندے ہو بولو تے صحیح، نہر چو پانی پا پھر بھی خالص نہیں، نلکے دا پا پھر بھی خالص نہیں، یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے پھر بھی خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ باقی سب ندین ہے، خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، یہ کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری، اچھی بولو بات بھی۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دئی جمان دی لوڑ کی ہے، جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے۔ اللہ اللہ کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر، کنڈے غیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹاران لان دی لوڑ کی ہے، نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے، حاضر ناظر حضور جہان ادو فتح اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے، مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے، قبر جنت دوزخ دا گڑا ہندہ یہ فرمان پولان دی لوڑ کی ہے، دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے، جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں، اس جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے، جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے، سونا لباس سلوار کمیز ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے، عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے، پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ وہ سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی نہ بولو، ایویں نویں مسئلے کڑ کے نہ بنایا کر، دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، آپ دی زبان نبوت، اس واسطے اللہ نے کہا نا سونیا قیامت تک جننے باطل دین بنن گے، اے مولوی کڑ کے دین بنان گے، اب اندر نہیں آئے دن نویاں ہی بدتاں نکل دیاں نے، بدت جڑی ہے نا بدت علاقہ ہی ہوندی ہے، سنت ہر جگہ تے ایک ہی ہوندی ہے۔ میں ایک مولوی نو کیا میں کہا بچے دے کان چ اذان کہندے ہو اتنے سلاد کیوں نہیں پڑھ دے؟ آندا جی بچے دا کان نے کوئی مسجد دا سپیکر نہیں۔ میں کہا دا مطلب کان چ اذان ہو رہے سپیکر چ تو سپیکروں بغیر ہو رہے، تے وہابیاں دی اذان جو بچے دے کان چ ہوئی سپیکر چ ہوئی سپیکروں بغیر ہے، ساڈی بانگ بدل دی نہیں، کیونکہ جیڑی سنت ہے او دے تے عمل کرن واسطے اللہ نے اہل حدیث نو پیدا کیتا ہے، اہل حدیث نبی دی سنت تے حدیث دا پہرے دار بھی ہے تے نبی دی سنت تے عمل کرتا بھی ہے، یہ مسلک اہل حدیث دا خاص ہے، یہ سانو اللہ، کیونکہ زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر دوہری اذان کون کہندا؟ دسو مر جان گے حنفی دوہری اذان نہیں کہن گے سوائے اہل حدیث تو، یہ اہل حدیث دا خاص ہے۔ اللہ اللہ اہل حدیث مر جاندہ ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے پھر کسے دی عقل قیاس رائے قول دی لوڑ
وہ بولیا جے اٹھنا بیٹھنا بند کر، بچیو بہ جاؤ تھلے بھائی، کسی دی قیاس رائے دی لوڑ نہیں۔ ایک مولوی نو حدیث سنائی، انہیں جا کے میں حدیث انہوں میں سنائی، تقریر چی انہیں سنی، تے انہیں جا کے مولوی نے کہا بھی اہل حدیث دے مولوی دا ایک کلپ پہ تو انہیں کہا بھی حدیث ہوئے گی لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اگلے دن ایک بریلوی مسجد دا صدر اہل حدیث ہویا میری تقریر سن کے، بریلوی مسجد۔ میں قرآن پڑھ کے کیا کہ پیغمبر نے پوری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ انہیں جا تک وہ بائی دی وے کتے کلپ نے سن رہا، وہ اپنے مولوی کو لے گیا، انہیں کہا جی اہل حدیث ہے، مولوی آندا نبی پاک نے ایک رکعت بھی نہیں پڑھی تے پونے 600 حدیث رفع الیدین کرن دی، تے واقعی پونے 600 ہے۔ مولوی کو گو نکل گیا ہے صحیح ہے پر پونے 600 نہیں، ہمیں کو 10 11 نے، کنیاں نے ہمیں کو 10 11 ہے نے، پر پونے 600 نہیں، اے گل غلط۔ وہ ہن جڑا ہی نا کاروباری بندہ، انہیں کہا جی 10 11 ہے نے، انہیں کہا ہاں 10 11 ہے نے۔ وہ آندا جی عمل کرنے واسطے کنیاں حدیثاں چاہیے نے؟ وہ آندا ایک کوئی۔ تو انہیں پھر آج تو بعد میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھا، میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھاں گا، اے ہی میرا مسلک کے منہج دعوت ہے۔ کسے دین عقل دے تابع نہیں، عقل دین دے تابع وے۔ جڑا بندہ کہندا حدیث ٹھیک ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، میں ماندا ہی نہیں، تیری عقل پے کے چولہے چ، ہاں اس عقل نو کی کرنا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے بھی عقل کہندی ہے، اوے پتر تہاڈی مہربانی تسی میری سن لو، بعد میں تہاڈی سن لو۔ عقل کہندی ہے پیر تھلیوں لگدا ہے زمین تے مسا تھلیوں کرو، تے دین آندا مسا اتوں کرو۔ ہن عقل دی مننی ہے دین دی؟ ہاں عقل آندی ہے مسا تھلیوں کرو، دین آندا مسا اتوں کرو۔ ہن عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ موٹی جی مثال ہے، آئیے حدیبیہ دا مقام ہے، پیغمبر دے صحابہ پہنچے احرام بن کے نا 6 ہجری دے اندر احرام بن کے پیدل سفر کر کے حدیبیہ دے پہنچے۔ حدیبیہ تو اگے مکہ جڑا وہ 40 کلومیٹر ہے۔ مکے والے آگوں پیغام کر لیا کہ ہاں نہیں تھانوں عمرہ کرن دینا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عمر جا یار انہاں نوں سمجھا اسی کوئی لڑن واسطے تے آئے نہیں، نہ ساڈے کو آلات حرب و ضرب نے، اسی احرام بننے نے، سانوں بیت اللہ دا طواف کرن دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے مینوں نہ کلو، میرے نہ کسی نے اچھی گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا، پچھلی نالوں اگلی وج جانی، مینوں نہ کلو۔ حلیم الطبع انسان حضرت عثمان کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دے نہ کو اچھی بھی بولے نا، یہ دے چلا نے بردباری بڑی پائی ہے، یہ گرم ہو دے ہی نہیں۔ یہ حضرت عثمان گئے مکے، عثمان دے سارے رشتہ دار سے آوئی عثمان بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دی سائی کر، تینوں کنے ڈکنے؟ تے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر، سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان دے بارے دے اندر حدیبیہ دے مقام تے صحابہ دے نے عثمان نے بیت اللہ دا طواف کر لیا ہوئے گا، صفا مروہ دی سائی کر لئی ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو عثمان مر سکدا ہے، بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا۔ اللہ اللہ انہاں اعتماد ہے۔ ادھروں افواہاں پھیل جاندیاں نے کہ مکے چ عثمان نو شہید کر دتا گیا ہے، مکے دے اندر عثمان نو شہید کر دتا گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے
نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا. ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے. ادو فسے دے باسی ہو اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی؟ بولو. اے ہاتھ میرے نبی دا اتے ہاتھ میرے ابو بکر دا ہوندا ہے, عمر دا ہوندا ہے, طلحہ زبیر علی دا ہوندا ہے, 1400 صحابہ دے ہاتھ ہوندے نے. عرشاں تو آواز آوندی ہے نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, سونیا محبوبہ اللہ اللہ اینا دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے تے اینا دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ تھے. ہن جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم چ جا سکدے نے. بولو دے صحیح. ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے. تے گل سن لو روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو. اوے قرآن آندا جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے جڑے نبی دے روضے سو گئے. بولو دے صحیح. او بھی جنتی نے. ادھروں بیعت ہوندی ہے ادھروں آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا ویخ لے میرے وال غور کر لو توجہ کر لو. اب ذرا توجہ کریا جے میرے وال گل بڑی اہم ہے. ادھروں بیعت ہو جاندی ہے ادھروں مکے چ پتہ چل جاندا ہے تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے. انہاں نے پہلو بھیجیا عروہ نو جا کے ڈیریاں لے کے آ. عروہ بن مسعود ثقفی آوندا ہے حدیبیہ دے مقام تے میرے نبی دے صحابہ دی حبداری ویندا ہے, نبی دے صحابہ دی دلداری ویندا ہے, نبی دے صحابہ دی رواداری ویندا ہے, نبی دے صحابہ دی عقیدت ویندا ہے, نبی دے صحابہ دی مودت ویندا ہے, نبی دے صحابہ دی محبت ویندا ہے, نبی دے صحابہ دا ادب و احترام ویندا ہے, نبی دے صحابہ دی توقیر ویندا ہے. میرے آقا وضو کردے نے تے وضو بھی پانی والا صحابہ زمین تے نہیں ڈگن دیندے. میرے آقا تھک دے نے تے تھک بھی صحابہ زمین تے نبی دا ڈگن نہیں دیندے. تے جدوں اے واپس جاندا ہے آندا میں بڑے بڑے بادشاہاں تے حکمراناں دے کول گیا میں اج تک کسے دے سپاہی نے مؤدب نہیں ویکھے. اگوں مکے واپس جاندا مکے دے قریشی چودھری آندے نے عروہ کی ویکھ کے آیا ہے تے عروہ کی آندا کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جاگے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. اوے وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں نو ڈٹھا. گرے نہ تھک دی ایک چھٹ وی زمین اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا. اے واپس جاندا ہے ادھروں صلح دا پیغام لے کے سہیل آوندا ہے. آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا؟ اے جی میں صلح کرن واسطے آیا. فرمایا تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط اے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرن واسطے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے نے پے. آقا فرماندے نے ٹھیک ہے تیری شرط منظور ہے. میرے عمر کہندے نے شرط میری عقل دے خلاف سی. حرام بن کے ہن
محمد دے مکے دے قریب پہنچے ہاں، عمرہ بھی نہ کریے تو اتوں ایویں واپس ٹر جی. لیکن نبی دے چہرے دا جلال جمال ہے. عمر آندے نے بولن دی جرت درکنار نہیں، نبی دے چہرے تے اکھ اٹھا کے ویکھیا بھی نہیں جاندا. اتنا جلال جو روب، ہائے 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 سبحان اللہ. حضرت عمر آندے نے میں چپ رہا. انہیں کہا دوجی شرط آقا فرماندے نے کی ہے بھائی؟ آندا دوجی ہے مدینیوں بندہ آیا مکے آہاں کونی چ دینا، تے مکیوں مدینے آیا تے ہاں فوراً لینا. فرمایا بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نہیں یار اپنی شرط کوئی بھی نہیں رکھتے پے، ساریاں گلاں انہاں دی منی جاندے نے. اور بھی شرائط لکھیاں گئیاں، سین ہوئے. آقا فرماندے نے لے بھی تو بھی سین کر. نبی نے پہلو کیتے انہوں کہا تو بھی سین کر. انہیں جو صلح نامہ ویکھیا آندا میں نہیں کرنے. فرمایا بھی کیوں؟ تو کیوں نہیں کرنے؟ آندا جی اتنے نا محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے وے، تھانوں اگر رسول اللہ من لئیے لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی، تھوڑے پیچھے چلنا پائے گا. ہن مشرک نو پتہ ہے کہ رسول اللہ مان لیا دے پیچھے، تے کلمہ پڑھن والے مسلمان نو تے نہیں نا پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، نبی دی مخالفت بھی کری جاندا ہے. بول دے نہیں ہن ذرا آ کئی داڑیاں منیاں والے وچ بیٹھے انہاں نوں پوچھو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں؟ کہندے بالکل ماننے ہاں جی. ہن تو رسول اللہ من کے رسول دی نہیں مندا تے مشرک کہہ رہا رسول اللہ مان لیا تیرے پیچھے چلنا پینا ہے. ہاں چوری اقبال صاحب تھی بھی اینو آؤندے ہو باہر. ماشاء اللہ. اور نبی دی سنت نہ پیار کریا کرو. ہن رسول اللہ ویکھو نا حدیث ٹھیک ہے، ساڈے امام دا قول بھی تے ہے نا. حدیث ٹھیک ہے، میرے امام دی فقہ ہے وے. حدیث ٹھیک ہے، میرے مولوی دا فتویٰ تے قیاس رائے ہے وے. ویکھ لے ادھر ویکھ لے، اے مشرک آندا ہے میں رسول اللہ من لیا تے تیرے پیچھے چلنا پینا ہے. آقا فرماندے نے میرے علی جی اللہ دے رسول اتوں محمد رسول اللہ مٹا دیو. تے میرے علی آندے نے سونیا ہاتھ کٹیا جا سکدا ہے، رسول اللہ مٹا سکدا؟ بولو دے صحیح، مٹا سکدا؟ ایتھے ہن ربیع الاول دا مہینہ آ رہا ہے. ربیع الاول دے مہینے چ مولوی کیک دے اتے نبی دا نام لکھدا ہے تے اتوں چھریاں نہ کٹدا ہے. بولو کٹدا کہ نہیں؟ وہ بول تے چھڈو. ہن تے بریلوی مولوی بھی کہنا شروع کر دیا تسی مر نہیں گئے، تھانوں گش نہیں پی گیا نبی دے نام تے چھری چلان لگیا. آندے نے نا کڈی وڈی جرت، پیغمبر دے نام نو چھری نہ کٹنا کھودے تے فتوی اہل حدیث تے لانے. اہل حدیث دا مسلک منہج دعوت پیغام سن. رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا ایک پاسے تختہ دار ہوئے، سولی ہوئے، ایک پاسے ہاتھ کڑی ہوئے، گولی ہوئے، ببا دے دھماکے ہون، تیرو تلوار ہوئے، ایک پاسے محمد دی میم ہوئے. رب کبریا دی قسم سولی منظور ہے، تختہ دار منظور ہے، جیل قبول ہے، گولی منظور ہے، لیکن محمد دی میم تے چھری دا رکھنا بھی قبول نہیں. اے ساڈا مسلک ہے. تیرے چ تے بڑی جرت ہے کہ تو نبی دا نام پاک لکھ کے کٹنا ہے اتوں، محمد رسول اللہ کٹنا ہے. لیکن علی آندے نے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ مٹا سکتا نہیں. آقا نے پھڑ کے نا اتنے ایویں لکیر ماری، اس طرح لکیر ماری. صلح ہو گئی ہے. ہن صحیح بخاری جے بھی حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ. ابو بکر یار کوئی صلح دی سمجھ آئی آ کی ہویا یار؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے تے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. تے آ دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نال گل تے کریے. واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دیا. ابو بکر کی آندے نے بھائی میں نہیں جانا، عمر تو آپ ہی جا. فرمایا تو ہی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا عمر ہو رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، بھائی میں نہیں جانا. حضرت عمر دلیر آدمی سن، سیدھے اٹھے رسول اللہ دے خیمے چ. آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟
اللہ رسول جی حقتے ہیں جی حقتے ہیں تو مشرکین مکہ باطل تے نے انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتھے جاواں گے فرمایا جنت چ وہ کتھے جان گے جہنم چ او بھائیا تو کتے بھائیا پتلون والے تھلے تو بڑا پریشان کیتا ہے جدوں دا ایتھے بیٹھا ہے اوتھے ہی دفع ہوئی ہوں اسی انہاں نال لڑدے مر جائی کتھے جاواں گے جنت چ اے کتھے جان گے جہنم چ تو پھر اللہ رسول ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نالے عمر اکھاں کھول کے تک لے کن کھول کے سن لے میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہے اللہ اللہ جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں اپنی قیاس پیش کردا رہے ہیں اپنی رائے پیش کردا رہے ہیں اپنا قول پیش کردا رہے ہیں اپنا فتوہ پیش کردا رہے ہیں عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے اے ہی میرا مسلکی اے ہی میرا منہجی دماغ دیاں تختیاں تے لے کے لے جا اوے نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں تیرے مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی میں تیرے امام دی قیاس رائے کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے چ عمر دا قول تے فتوی نہیں چل سکدا میں تیرے امام دا فتوی تے قول کیویں چلن دیاں جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی میرا مسلک سن اوتھے قیاس رائے عقل قول فتوی سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جتھے نبی دی حدیث آ جائے میرے پیغمبر دی ایک کوئی گل کہنی ہے ادھر میرے ال ویکھو ان یقولوا سمعنا واہ بولو واہ اتانا سن بھی لیا تے من بھی لیا یہ نا جی اہل حدیث نو آندے جے آئیے حضرت عمر دی عدالت لگی ہے ایک بندہ میرے عمر دی عدالت چاہندا ہے تے گل بڑی توجہ نہ سننے والی ہے آن کے آندا ہے عمر جی عورت نے مناسک حج ادا کر لینے آن لگیاں طواف الوداع کردے نے حاجی جدوں نکلدے نے بیت اللہ چوں تے عورت نے اجے طواف الوداع نہیں کیتا تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے ہن عورت کی کرے گی طواف الوداع کرے گی یا مخصوص ایام ہونے جنہ چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی عمر جی ہن طواف الوداع کرے یا نہ کرے حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے وہ بندہ گواندا نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر آندے نے جدو تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی آندا جی وہ کی کرنا ہے تینوں سزا لگا دے انہوں نے کہا جی وہ کدی سزا میں ہن اس بندے دا کو جواب سنیا جے آندا جی سزا کس گل دی تساں اپنی قیاس رائے عقل نہ فتوا دیتا ہے تے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو تے اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن تینوں اس وجہ تو کوڑے لگا مارن کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے کیوں آیا عمر دے دروازے اور اعلان کیتا مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے کہ مدینے دے لوگوں سن لو
آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چوراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج عمر زندہ ہوں دینا وہ دو فتح دے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے کیوں جی؟ ہاں رتے دے کھمبیاں تے بھی لا لو، ایڈا کیڑا مسئلہ ہے؟ ہائے ہائے فتویٰ ہے تے میرے عمر نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا۔ ایک بندہ میرے عمر کو آندا ہے، آن کے آندا ہے عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے یہ دی دیت کنی ہے؟ حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ۔ آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے، فرمایا 15 اونٹ۔ آندا انگل کٹی جائے 10 اونٹ، اے انگل کٹی جائے 10 اونٹ، اے انگل کٹی جائے، عمر آندے نے 9 اونٹ، اے انگل کٹی جائے، فرمایا 6 اونٹ کنے ہو گئے؟ وہ صاحب نہیں جی ہوندا، 50 پورے ہو گئے۔ حضرت عمر نے اس طرح کر کے ایک پیچ دے اتے اے پنجا چھاپے ہے تے انگوٹھے اگے 15 10 10 9 6 تھلے اپنی مور لائی سین کیتے۔ فرمایا 22 لاکھ مربع میل دیاں عدالتاں دے اندر میرا فتویٰ پہنچا دیو، اج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہی ہوئے گا۔ ایک قاصد مصر دی عدالت چ پہنچ دا تے مصر دے جج نے میرے عمر دا فتویٰ پھڑیا تے پڑھ دا پیا، نال کرسی میرے پیغمبر دے ایک جلیل القدر صحابی دی ڈٹھی ہے، ادا نا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ عوف دی نظر اس فتوے تے پہ گئی تے جج نو آندے نے کی ہے اے رکا کا دا؟ جج آندا ہے جی عمر نے بھیجی ہے، انہاں کیا جی تساں فیصلہ ہی دے مطابق کرنا ہے۔ حضرت عوف نے جدوں فتویٰ پڑھیا تے گسے نہ ادو فتح دے باسیو، عوف دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے۔ اللہ اللہ گھوڑا لیندے نے تے مدینے آ جاندے نے۔ میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چی بیٹھے نے، سلام لئی بہ جاندے نے، حال احوال پوچھیا او رکا کڈ دے نے، آندے نے عمر جی اے فتویٰ تھوڑا میرا ہے، اے سین تھوڑے نے میرے نے، مہر تھوڑی ہے میری ہے۔ فرمایا عوف گل کر، فرمایا انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے، اے 15 لکھے نے 10 10 9 6 جی میں کیتی ہے۔ فرمایا عمر میں اپنے کنا دے نال نبی پاک کو حدیث ڈائریکٹ سنی سی کہ 50 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دے 10 اونٹ نے۔ عمر تو انگوٹھے دے 15 لکھے نے، ایک دے 9 ایک دے 6۔ عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ اے ہے مسلک اہل حدیث، اے منہج اہل حدیث۔ ہن جدو حدیث سنائی نا حضرت عمر دی پیشانی تے پسینہ آ گیا۔ سیر و علام النبلاء چ علامہ صاحبی لکھ دے، پھر یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے چکیا حدیث بات چاہیے، نہیں، کاتب نو منگوایا، فرمایا نبی دی حدیث لکھاؤ جی۔ حضرت عوف نو کیا حدیث لکھاؤ؟ اسے پیج تے حدیث لکھی، تھلے نوٹ لکھیا، نوٹ کی ہے آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، اے ہی مسلک ہے ساڈا، اے ہی اہل حدیث انہوں آندے۔ میرے بھائی اہل حدیث کو دعوت یہ نہیں کہندا کہ میرے گوندلوی دی گل من تے فلانے دی چھڑ دے، میرے سلفی دی گل مان لے، میرے داؤد غزنوی دی گل مان لے، میرے روپڑی دی گل مان لے، علامہ احسان دی گل نا 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 نا۔ اہل حدیث کہندا کائنات دی چھڑ دے، رب کائنات دی مان لے تے امام کائنات دی مان لے۔ جی گل دا انکار کرے گا تے پکا بے ایمان ہو جائے گا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ او
بندہ پکا بے ایمان ہے، او عورت بھی بے ایمان ہے جنہیں اللہ تے دے رسول دے فیصلے نو نہیں منیا۔ کتے اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے، او بندہ پکا بے ایمانی جنہیں تیری گل نہیں منی، جنہیں تیرا فیصلہ نہیں منی۔ ہن ذرا غور کرو ذرا اپنے آپ تے بھی، قرآن دا بے ایمان ہے، کو سمجھ آؤں ڈئی جی کوئی؟ کہتے اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرن دی وجہ تو، کیوں نبی دی مخالفت کرو گے فتنے تے عذابات مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ بندہ پکا جہنمی ہے جنہیں نبی دے رستے نو چھڑ کے غیراں دی پیروی کی۔